بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کے اندر انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا۔ ان قوموں کی طرف بے شمار انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ ہر ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء کرام ان کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے، یہاں تک کہ 1,24,000 پیغمبر اکرام اس زمین پر جلوہ افروز ہوئے، اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ بند کر دیا۔ قیامت کے دن تک کوئی نبی تشریف نہیں لائے گا۔ پیارے دوستو، اس طرح بے شمار انبیاء کرام اپنے وقت میں اپنی قوم میں آئے اور دنیا سے واپس چلے گئے، لیکن 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ 4 انبیاء کرام کون کون سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس وجہ سے زندہ رکھا ہے اور ان کے زندہ رہنے کی کون سی وجوہات ہے؟ دوستو، پہلے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہوا ہے اور موت نہیں رہی، جن کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، ان کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کیا، ان کو جمع کر کے آپ نے بتایا کہ میں دعوت حق دینے آیا ہوں، لیکن آپ کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا وہ یہودی تھے، اور ان کی کتابوں میں واضح لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آئے گا جو ان کے دین کو ختم کر دے گا، اور اس ڈر کی وجہ سے ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اگر وہ زندہ رہے تو ہمارا دین ختم کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو دین حق کی طرف بلاتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتی رہی اور آپ پر تانا کشی کرتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ میری بات پر یقین نہیں کریں گے، تو ایک دن آپ نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور کہا، تم میں سے کون ہے جو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ تو ان میں سے 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور ہم مسلمان ہوئے۔ یقیناً آپ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ کسی نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یقین نہ کیا اور آپ کو یوں ہی جھٹلاتے رہے اور اپنے سابقہ دین کی طرف رہے۔ کیوں نہ حضرت عیسیٰ کو دعوت حق دینے سے روکا جائے؟ اسی طرح تمام یہودی نے باہمی مشاورت سے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کا ارادہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت عیسیٰ کو آسمانوں کی طرف اٹھا لاؤ۔ تو وہ فرشتہ اللہ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ کو آسمان کی طرف اٹھا لایا۔ جب آپ آسمان کی طرف پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات اپنی والدہ سے ہوئی، تو آپ نے اپنی والدہ سے فرمایا کہ والدہ، اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ آپ جس وقت آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو آپ کی عمر 33 سال تھی، اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کے اس شخص کا انتظار کرنے لگے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر کے آئے، لیکن وہ شخص نہ آیا۔ آخر تمام یہودی اکٹھے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے، یہ دیکھیں تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کے اندر گئے تو انہوں نے ایک شخص کو پایا، انہوں نے سمجھا وہ عیسیٰ ہے، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ انہوں نے دیکھا چہرہ تو حضرت عیسیٰ جیسا ہے، لیکن یہ تو ان کا بھیجا ہوا شخص طوطیا نوس ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کے تمام یہودی پریشان ہو گئے اور آپس میں لڑنے لگے اور 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ اس لڑائی میں بہت سے یہودیوں کا قتل عام ہوا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے کہ اے اللہ اور اس کے کہنے کی وجہ سے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی سولی پہ چڑھایا ہے، مگر ان کے لیے کسی اور شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ بے شک لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، وہ شخص میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں، مگر یہ لوگ گمانے پیروی کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا اور بے شک وہ قتل نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ بے شک غالب و حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 برس تک حکومت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو عام فرمائیں گے، اور آپ کو گنبد حضرہ میں دفن کیا جائے گا۔ اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے اور سولی پر لٹکائے گئے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور کفر کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، جو دوسرے نبی دنیا میں تشریف لائے
وہ ہیں حضرت ہجر۔ ظاہری طور پر یہ دنیا میں تشریف لائے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا اور اپنا فتنہ و فساد پھیلا رہا ہوگا اور دجال لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کرے گا، تو اس وقت حضرت ہجر علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے اور اللہ کی وحدانیت کا یقین دلائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو حضرت ہجر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت ہجر کا باپ ایک بادشاہ تھا اور آپ کو بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت ہجر کو اپنے والد کی بادشاہت پسند نہ آئی۔ وہ اس کے جانشین نہیں بننا چاہتے تھے، اس لیے وہ اپنے باپ سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے تاکہ وہاں ان کو کوئی ڈھونڈ نہ سکے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اور اسی طرح آپ کا گزر آب حیات کے چشمے کے پاس سے ہوا، اس کا پانی پی کر آپ تا حیات زندہ ہو گئے اور آپ کا زندہ رہنے کے ذکر کافی احادیث میں ملتا ہے۔ جب آپ کا ظاہری انتقال ہوا تو ایک بزرگ مجمع سے ہوتا ہوا آیا اور آپ کے پاس آ کر رک کے کچھ پڑھا اور واپس چلا گیا۔ وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو مجمع سے کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ آپ کون ہیں۔ تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام بولے، میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ حضرت ہجر علیہ السلام ہے، آپ لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت ہجر علیہ السلام بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہے اور بعض روایات کے مطابق حضرت ہجر علیہ السلام کا تعلق حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے بھی ملتا ہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہجر علیہ السلام کے بعد جس نبی کا ذکر 2 دفعہ قرآن میں موجود ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہے۔ جس طرح ان کا ذکر ملتا ہے، حضرت علیہ السلام کو آسمانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پہاڑ سے گزر رہے تھے تو وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضرت محمد کا امتی بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ انس پتہ لگاؤ یہ آواز کس کی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں جب میں پہاڑ کے اندر گیا تو دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ وہاں پر عبادت الہی میں مشغول ہیں اور مجھے دیکھ کر کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے تو آپ نے کہا جی ہاں۔ تو حضرت الیاس نے اسے کہا آپ کو میرا سلام کرنا اور کہنا میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں واپس آیا تو میں نے آپ کا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور کہا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو آپ نے کہا چلو ان سے مل کے آتے ہیں۔ جب آپ ان کے پاس آئے تو میں آپ لوگوں سے دور کھڑا ہو گیا تو آپ دونوں آپس میں کافی دیر بات چیت کرتے رہے اور اس طرح اس کی طرف آسمان کی طرف سے کھانا نازل ہوا۔ تو اس وقت حضرت محمد نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا اور ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو ایک پرندہ آسمان کی طرف سے آیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس اور حضرت آسمان کی طرف سے آیا اور آپ کو لے کر گھوڑے پہ سوار ہو گئے، آسمان کی طرف واپس اڑ گیا۔ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت الیاس اور حضرت ہجر رمضان میں بیت المقدس میں آتے ہیں، وہاں پر روزے رکھتے ہیں اور حج بھی ادا کرتے ہیں اور دونوں ندیم مختلف مقامات پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جو چوتھے نبی ہیں وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، جن کے زندہ ہونے کی روایات ملتی ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ مریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ ایک نیک اور پرہیزگار نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا اور شب معراج کے موقع پر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس کی ملاقات حضرت محمد سے ہوئی اور بعض روایات کے مطابق چھٹے آسمان کا ذکر بھی ملتا ہے اور حضرت ادریس علیہ السلام سیر و سیاحت کے علاوہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس درزی کا کام کیا کرتے تھے، آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے جاتے اور سلائی کرتے جاتے، شام کو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہوتی، آپ کی نیکیاں زمین پر رہنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ تھیں۔ اور اس طرح ایک دفعہ آپ نے ملک الموت سے اپنی موت کے لیے دعا مانگی تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے موت دی گئی، پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے آپ کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ آپ نے ملک الموت سے کہا میں دوزخ کی سیر کرنا چاہتا ہوں، آپ کو دوزخ کی سیر کرائی گئی۔ اس کے بعد آپ نے کہا میں جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں تو آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ جب آپ کو جنت میں داخل کیا گیا تو آپ نے فیصلہ کیا کہ میں اب یہیں رہنا پسند کروں گا، چنانچہ فرشتے نے کہا آپ اپنے مقام کی طرف واپس لوٹ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ملا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہیں پر رہنے دیا جائے۔ اسی طرح آپ اللہ کے چوتھے نبی ہیں جو جنت میں زندہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنی فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔